الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے متعلق عقائد کا بیان چل رہا ہے اور اس میں ہم نے حشر کے میدان ہونے والے چند معاملات کو سنا۔ اب ایک اور معاملہ جو آتا ہے درپیش ہے وہ ہے حساب و کتاب۔ حساب و کتاب کا ہونا حق ہے، یہ سچ ہے، حساب لیا جائے گا، اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، سارا کچھ پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ تو کوئی چیز نہیں چھوٹنے والی ہے۔ جو شخص یہ انکار کرے کہ بھائی حساب و کتاب نہیں ہوگا تو وہ کفر کیا اس نے۔ کسی سے اب حساب کس طرح لیا جائے گا اس میں ڈفرینسز ہیں، ٹھیک ہے، حساب ہوگا یہ تو بات طے ہے، لیکن کس کا ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے درجات ہیں۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا کیا اور یہ کیا کیا، جو تم نے کام کیے۔ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، اور اب یہ دل اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خفیتاً پوچھے گا، اعلانیہ نہیں۔ بعض ایسے بھی ہوں گے اللہ ان کے گناہوں کو جو ہے محشر والوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، سارے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، چھپ کے ان کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے لیکن ہر چیز یاد دلائے گا، یہ فلاں اتنی نعمتیں دی، یہ تو نے گناہ کیے، تو وہ انکار تو نہیں کرے گا، بولے گا ہاں بالکل سب ہے، صحیح بات ہے میرے رب، لیکن دل میں اس کو لگتا رہے گا اب تو بہت سخت پکڑ ہو گئی، اب تو گئے، معاملہ ختم۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے تھے، اب بخشتے ہیں، دنیا میں بھی نہیں دکھایا لوگوں کو، محشر میں بھی نہیں دکھایا، اور انہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ نرمی والا حساب۔ اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس سے سوال کیا جائے گا وہ ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جس سے سوال کیا جائے گا وہ ہلاک ہو گیا، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی تو فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ٹھیک ہے، کہ بس وہ شخص جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، ریکارڈز جو اس نے کیے تھے اس کے رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، تو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر اس کا حساب کیسے ہوگا؟ آسان حساب ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا جس سے سوال کیا گیا وہ تو اس کی پکڑ ہوگی ہی ہوگی، حساب آسان ہوگا لیکن پکڑ ہوگی۔ تو بالکل بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یہ بولیں کہ اے اللہ ہم سے حساب کتاب ہی نہ لے، کیونکہ حساب کتاب پر آ گئے تو ہلاک ہو گئے۔ حدیث میں آیا جس سے حساب کتاب لیا گیا سمجھو ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کسی سے فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، کیا تجھے سردار نہ بنایا، کیا تجھے میں نے فلاں چیز نہیں دی تھی، کیا تجھے علم نہیں دیا تھا، کیا تجھے خوبصورتی نہیں دی تھی، کیا تجھے اچھی آواز نہیں دی تھی، کیا تجھے اچھا صحت مند تندرست بدن نہیں دیا تھا، کیا تجھے طاقت نہیں دی تھی، کیا تجھے سمجھداری نہیں دی تھی، ایسے کئی ایک نعمتیں گنوائے گا، اور پھر اس کے بعد اس سے سوال ہوگا تو کیا تجھے تیرا یہ خیال تھا کہ مجھ سے نہیں ملے گا، حساب کتاب نہیں دے گا؟ عرض کرے گا کہ نہیں، فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں، دنیا میں تو نے کیئر نہیں کیا تو ہم بھی کیئر نہیں کریں گے، اس کو ڈال دو جہنم میں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا، عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے نیک کاموں کا ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا بولے گا کہ میں نے یہ نیک اعمال کیے، ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ تو وہ سوچے گا اپنے دل میں
کہ اب یہ گواہ کون سے لائیں گے، مجھ پر کون گواہی دینے والا ہے؟ تو پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی کہ سیل ہو جائے گا اس کا منہ، اب وہ بول نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ سیل کر دے گا۔ اب اس کے باڈی کے پارٹس کو حکم ہوگا اب تم گواہی دو۔ تم تھے نا اس وقت نماز پڑھتے وقت، روزہ رکھتے وقت، اور کون تھا؟ تم اکیلے میں بھی عبادت کرتے تھے نا، لوگوں کو نہیں، خود جسم کے باڈی کے پارٹس جو ہے گواہی دیں گے۔ تو اس وقت اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں سب گواہی دیں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں تھا، یہ تو گناہ کرتا تھا، یہ تو فلاں کام کرتا تھا، یہ تو وہاں برے کام کرتا تھا، ادھر جاتا تھا ادھر جاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے ظلم کرتا تھا، چوری کرتا تھا، سب سنائیں گے۔ تو پھر بعد میں اس کی جب مہر کھولی جائے گی وہ بولے گا کہ میں تو تم کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور تم نے مجھے ہی جو ہے پھنسا دیا، بلکہ، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کسی اور کی گواہی کی کیا ضرورت، جبکہ اس کے بدن کے اپنے باڈی کے پارٹس خود کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، گواہی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھو 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جائیں گے، اس میں سے ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 ہوں گے، اور 3 جماعتیں ہوں گے، معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا شمار جاننے والا ہے۔ ہاں، تہجد پڑھنے والے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ یہ لوگ اپنی پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھتے تھے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کی حالت میں، کیفیت میں کیا کرتے تھے؟ اپنے رب کو پکارتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے جو اللہ نے انہیں رزق دیا۔ ٹھیک ہے، اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، ریکارڈز کے جو سیکشنز ہوں گے 99 ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک۔ ٹھیک ہے، وہ سب کھولے جائیں گے۔ رب عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں؟ میرے فرشتے کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ یعنی جو 99 دفتر ہیں، ریکارڈز ہیں اتنے بڑے بڑے پورے کے پورے، اور جہاں تک نظر جاری وہاں تک اتنا بڑا بڑا، تو ایک ایک دفتر ہے، آفیسز ہیں، مطلب سمجھ لیں ڈپارٹمنٹ اتنے، تو اس میں سے تجھے کسی چیز کا انکار ہے؟ تو بولے گا نہیں۔ فرشتوں نے زبردستی کچھ لکھا ہے ایکسٹرا دیکھ، فرمائے گا نہیں۔ تیرے پاس کوئی عذر ہے، بہانہ ہے، کچھ بولنا چاہ رہا؟ تو فرمائے گا نہیں۔ اے رب فرمائے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ سوچے گا کہ 99 دفتر ہے میرے اور یہ ایک نیکی سے اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت ایک پرچے پر جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہوگا نکالا جائے گا، اور حکم ہوگا جاؤ اس کو بھی تول لو۔ تو عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے نا، اتنے سارے ریکارڈز ہیں میرے اور یہ صرف ایک پرچی پہ لکھا ہوا ہے، کلمہ دے رہے ہیں۔ تو فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پلے میں یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک پلے میں وہ پرچہ، تو وہ پرچہ بھاری ہو جائے گا۔ بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اللہ جس پر رحم فرمائے تھوڑی سی بھی چیز زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کلمے کی اتنی حیثیت ہے جتنی ان دفتروں کی نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی برکت سے اسے کیا کر دے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر فخر نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کچھ بھی عبادت کرے، اپنے عبادتوں پر فخر نہ کرے، بلکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کو طلب کرے۔ کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اعمال کرتے ہیں اس کو صرف خوش کرنے کے لیے، اور خوش ہو گیا تو داخل کرے گا۔ یہ پورے اعمال، یہ بھاگ دوڑ، یہ محنتیں، یہ روزہ، یہ حج وغیرہ کے
سعی کرنا، طواف کرنا، سب کوششیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے. یہ مختلف بہانے ہیں اس کو راضی کرنے کے، سمجھے؟ اور راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ تو پھر داخل کرے گا. ہر شخص اللہ کی رحمت سے ہی، اس کے فضل سے ہی داخل ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور اللہ قیامت میں جسے چاہے بخش بھی دے، اس کی مرضی. چاہے تو اعمال قبول کر لے، نہ کرے تو اس کی مرضی. کوئی اللہ پر لازم نہیں کر سکتا. یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے عبادت کی اب تو نے مجھے جاننا ہی جاننا ہے جنت میں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کے اوپر زبردستی نہیں ہے. وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی کرے. اگر وہ کہہ دے جا تیری کوئی عبادت قبول نہیں، تو کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تو بس عبادت کرے، کہے کہ اللہ ایسی عبادت کیا ہوں جو جیسی کرنا چاہیے تھی ویسے تو نہیں کر سکا، اے اللہ تو اس پر بھی معاف فرما. نماز پڑھے پھر معافی مانگے کہ اللہ صحیح سے نماز نہیں پڑھی جیسے تجھے پسند ہو، اگلی بار اچھی توفیق دے کے، زیادہ توفیق دے کے میں اور اچھی نماز پڑھ سکوں. سمجھے؟ اس طریقے سے تو آدمی اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں کرتا. ورنہ تو شیطان نے بھی 500 سال عبادت کی تھی، اس کا کیا ہے نا؟ تو قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. نامہ اعمال یعنی جو اعمال اس نے کیے ہیں اس کے ریکارڈز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے رجسٹرز. نیک لوگوں کے داہنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے، بد لوگوں کے بائیں ہاتھ میں. اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کے بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. سب پورا ہاتھ موڑ کر اس کو پیچھے سے دیا جائے گا، ہے نا؟ اس کو ذلیل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الحاقہ میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جسے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اس سے کہا جائے گا کہ تو اسے پڑھ، یعنی تیرے اعمال نامے کو پڑھ. هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ بے شک میں نے گمان کیا تھا کہ میں ضرور اس حساب کتاب کو پاؤں گا، قیامت میں یہ چیز مجھے ملے گی، یہ مجھے اس بات کا یقین تھا. یہ کون بولے گا؟ نیک آدمی بولے گا. یعنی وہ خوش ہو جائے گا، وہ دیکھے گا اپنا نام اعمال، بولے گا ہاں 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 یہ تو میرا رزلٹ ہے، سمجھے؟ یہ تو میری مارک شیٹ ہے، اور مجھے معلوم تھا یہ سارا کچھ میرے کو ملنے والا ہے. تو ریزلٹس ڈکلیئر ہوں گے، ساروں کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کون پاس کون فیل، کتنے پرسنٹ آئے، سارا کچھ ہوگا اس میں. ٹھیک ہے؟ کتنے کون سی عبادت میں کس نے کتنا اسکور کیا، وہ سارا مارکنگ ہوگی، اور وہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا. تو دیکھے دنیا میں بھی انسان کو جب سال بھر محنت کرنے کے بعد رزلٹ ملتا ہے تو ہر ایک کی کیفیت الگ رہتی. کسی کے چہرے اترے ہوئے رہتے، کوئی اداس رہتا، کوئی خوش رہتا، کوئی خوشی سے پکار رہا ہوتا ہے نا؟ جس کے جیسے جیسے مارکس ملے ہیں ویسے اس کی کیفیت رہتی. تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ٹھیک ہے؟ اور وہ شخص جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیفٹ ہینڈ میں، تو فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہیں، یعنی کاش کہ مجھے یہ رزلٹس پتہ ہی نہیں چلتے، کیونکہ جو پتہ چلا ہے تبھی خالی وہ دیکھ کر ہی مجھے اتنا برا لگ رہا ہے، اب اس کے اوپر جو انجام ہوگا پھر وہ کتنا برا ہوگا. ٹھیک ہے؟ کاش کہ میرا حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا، کاش کہ میرا حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ حوض کوثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا اور یہ حق ہے. حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خاص نعمت ہے. انا اعطیناک الکوثر. تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام مسند احمد کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حوض کوثر عطا کیا، اعطیت الکوثر. اس حوض کی مسافت یعنی لمبائی، اس کا لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ 1 مہینے کی راہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص چلنا چاہے ایک کارنر سے دوسری تو اس کو 1 مہینہ لگے گا. اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، موتی کے بنے ہوئے، چاروں گوشے کارنرز برابر، یعنی کہ ایک دم سکوائر ہے، ایسا نہیں کہ ریکٹینگولر ہے، مستطیل نہیں ہے، مربع ہے، سکوائر ہے. اس کی مٹی
نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ، جس طرح ہمارے یہاں مٹکے وغیرہ لگائے جاتے پانی کے لیے، گلاسز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے جو برتن ہوں گے وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، 2 واٹر فالز ہیں جنت کی طرف سے آتے جو اس حوض میں گرتے ہیں۔ ایک جو پرنالہ بولے تو وہ جہاں سے پانی نکلتا ہے نا، پائپ، جیسے کہ کعبہ شریف کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا چھت سے پانی گرنے کے لیے ایسا پرنالہ موجود ہے نا، تو ایسے 2 پرنالے جو ہیں جنت کی طرف سے آتے ہیں جو حوض میں گرتے ہیں، تو ایک چاندی کا ہے اور ایک سونے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حوض کوثر کے بارے میں۔ اور میزان کیا ہے؟ میزان وہ شے ہے کہ جس میں بندوں کے نام اعمال تولے جائیں گے، اور یہ بھی حق ہے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، دنیا کا سا معاملہ نہیں، جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو میزان، ترازو، دنیاوی ترازو نہ سمجھیں اسے، ٹھیک ہے۔ تو میزان ایک ایسی شے ہے جس سے اعمال نامہ تولا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، ایگزیکٹلی اللہ کیسا کرے گا، بک میں لکھ کے بک کے وزن کو تولے گا، ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر شے کو ناپنے کے لیے ایک مقدار ہوتی ہے، یونٹ آف میجرمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شے کلو پر ہے تو چاول، گیہوں وغیرہ ہم کلو پر کیا کرتے ہیں، تولتے ہیں، رائٹ۔ لیکوڈ ہو تو کیا کریں گے، لیٹر پہ ہوتا ہے، رائٹ۔ اور اگر لمبائی چوڑائی والا ہوتا ہے کپڑا تو میٹر میں گنتے ہیں، زمین ہوتی ہے کلو میٹر دیکھتے ہیں، اسکوائر فیٹ میں دیکھتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہر چیز کو ناپنے کے لیے کیا ہے، ایک یونٹ آف میجرمنٹ ہے، لیکن اعمال ایک ایسی چیز ہے جس کا یونٹ آف میجرمنٹ صرف اللہ جانتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اعمال کو صرف یہ نہ سمجھے کہ بس کتابوں میں لکھا ہوا اور کتابوں کا وزن تولا جائے گا، کتابوں کا وزن تولے سے ایسا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ایک بہتر صورت دے دے اور اس صورت کو تولا جائے، یہ بھی پاسبل ہے، کہ کوئی اور شیپ دے دے اللہ تعالیٰ اعمال کو، یہ بھی پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ نیکیوں کو اور برائیوں کو الگ الگ صورتیں تو اللہ اختیار رکھتا ہے، لیکن ہمیں اس کا یونٹ آف میجرمنٹ نہیں پتہ، تو ہم یہ نہیں بول سکتے، کیونکہ ترازو میں وہی چیز تولی جاتی جو کلو پر ہو، ہمارے یہاں پر تو برابر۔ تو کیا اب وزن اعمال کا کلو ہوتا ہے، میں بولوں گا ایک نماز کتنے کلو کی ہے، بول سکتے ہیں آپ، نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، چلے آپ بولیں گے بھائی اس کی نماز اس کی نماز پیپر میں لکھ دیں گے، تو پھر اس کے پیپر کا وزن کیلکولیٹ کریں گے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہر شخص کی نماز ایک جیسی تھوڑی ہے، ایک نے بہت خشوع و خضوع سے پڑھی، دوسرے نے بس جلدی جلدی میں پڑھی ہے، تو اب کیا دونوں کا ثواب برابر ہوگا؟ پیپر پہ کیا لکھیں گے، برابر۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ اس کا یونٹ آف میجرمنٹ اللہ کو معلوم کہ بندے نے کون سی کیفیت سے، کتنے اخلاص سے وہ عبادت کی ہے، تو اس کو تولنے کا نظام بھی اللہ کے حضور بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب ہم ترازو میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو جو چیز ہیوی ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، اور جو ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا میزان جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو وہاں پر ہیوی ہوگی وہ اوپر جائے گی، جو ہلکی ہوگی وہ نیچے آئے گی۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں جو ہے نا اس کی وقعت زیادہ ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، تو مرتبے کے اعتبار سے نیکیوں کو اوپر اٹھایا جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسا نہیں کہ ترازو اوپر ہو گیا تو مطلب اب کم ہو گئے نیکیاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ترازو کا اوپر ہونا یہ بتلائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو دنیا کی چیزوں پر ڈائریکٹلی قیاس نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ بولیں گے کہ یہ ترازو ہی ہے، اس لیے میں لفظ ترازو نہیں استعمال کر رہا، میں میزان استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کو معلوم بھی نہیں کہ وہ دکھتا کیسا ہے۔ ہاں بس اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا پلہ ہے، 2 ہیں، 2 سیکشن ہے 2 طرف، لیکن ایگزیکٹلی ہمارے ترازو کے جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ازیوم نہیں کر لینا، کیونکہ وہاں کی کوئی چیز جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم بول ہی نہیں سکتے وہ ایسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ صرف اتنا مان لینا ہے، ہاں ہے کوئی ایسی شے ہے ترازو جیسی ہوگی، لیکن اس کے اندر کیا کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اتنا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن لٹرلی وہ ترازو ہے نہیں بول سکتے آپ،
ٹھیک ہے، تو خیال رکھیں یہ بات کرنے کے وقت. پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا. تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے. اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال نامہ کے تعلق سے قرآن میں فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا وزن کیا جانا بالکل حق ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ہلکا اور بھاری ہونا یہ بھی ثابت ہے قرآن سے. فمن ثقلت موازینہ، ٹھیک ہے، بس جس کے اعمال بھاری ہوں گے فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کیا ہے، نجات پانے والے، کامیاب لوگ ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے فاولئک الذین خسروا، ٹھیک ہے، انفسہم، یعنی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو کیا کرتے تھے، اس پر ظلم کرتے تھے، یعنی انکار کرتے تھے. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے گا، جیسے کہ قرآن میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مقام محمود، اور اس کی تفصیلات ہیں. پھر مقام محمود کیسا ہے، اللہ کے عرش کے بازو میں ایک کرسی لگائی جائے گی، حضور علیہ السلام کو وہاں پر بٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا، یعنی لواء الحمد جسے کہتے ہیں، لواء جھنڈے کو کہتے ہیں، حمد کا جھنڈا. تو حضور کو یہ جھنڈا آتا ہوگا. تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے. ایکچولی وہاں اس دن محشر میں کئی جھنڈے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ کلاسیفیکیشن کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے کہ یہ نبی کی امت، چلو یہ جھنڈے کے نیچے آ جاؤ سارے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام والے ایک طرف، عیسیٰ علیہ السلام والے ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام والے ایک طرف، گروپنگز. ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن کے لیے کیا ہوگا، جھنڈے ہوں گے ہر کوئی جو ہے. اور اس کے اندر پھر سب کیٹیگریز بھی ہو سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، کیونکہ جس کے جیسے جیسے ائمہ تھے وہ اپنے اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، گروپس ان کے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو حضور کی خصوصیت ہے لواء الحمد، کہ حضور کے جھنڈے تلے سب کے جھنڈے، سمجھے، سب حضور کے انڈر آئیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح صراط کا کیا معنی، راستے کو صراط کہتے ہیں، صراط المستقیم، سیدھا راستہ. لیکن یہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے. پل صراط کیا ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کی پیٹھ کے اوپر فٹ کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، جو بال سے زیادہ باریک اسے کہا جاتا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور جنت میں جانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے پاس. سب سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء، پھر مرسلین، اور انبیاء و مرسلین کے بعد پھر یہ امت گزرے گی، اور پھر دوسری امتیں گزریں گی. اور جس کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے پل صراط پر، ان کی کیفیات بھی ویسی ہوں گی. کوئی بہت تیزی سے گزر جائیں گے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کوئی پلک جھپکتے ہی جو ہے یہاں سے وہاں پار کر لیں گے، اور کوئی ہوا میں جس طرح پرندہ اڑتا ہے اس اسپیڈ سے جائیں گے. کئی رفتار الگ الگ ہوں گی، جیسے کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہوگا تو اس کو گھوڑے پر بیٹھ کر جس اسپیڈ سے جاتا ہے، کسی کی اسپیڈ ویسی ہوگی. کسی کی اسپیڈ جس طرح سے آدمی دوڑتا ہے وہ اسپیڈ ہوگی، کسی کا جو ہے پیدل چلنے کے جیسا انداز ہوگا. ٹھیک ہے، اور بعض تو ایسے ہوں گے جو گھسیٹ کر چلیں گے اپنے باڈی کو، ان کے جسم کے پارٹس کٹ کر جہنم میں گرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پل صراط اصل میں ایک اسٹریٹ پل نہیں ہے، 500 سال چڑھان ہے، 500 سال پھر ہاریزونٹل ہے، اور 500 سال جو ہے اتار ہے. اتنا لمبا ہے پل صراط. ٹھیک ہے، ایک نہیں، 500 سال چڑھنا ہے، 500 سال چلنا ہے، 500 سال اترنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پل صراط ہے.
تو جب پل صراط پر گھسیٹتے ہوئے جائیں گے اور کوئی چیونٹی کی رفتار سے، کتنا سلو چلتا ہے ویسے اسپیڈ سے بھی چلے گا، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، نہ جانے وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے. سمجھے؟ یعنی کہ پل صراط ایسا ہے کہ اب اس پر سے چل تو رہے ہیں لوگ، لیکن دونوں طرف سے آنکڑے ہوں گے. مچھلی کا کانٹا کیسا ہوتا ہے؟ گل، ٹھیک ہے، ویسے آنکڑے ہوں گے. ادھر جس کو پکڑنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً پکڑ کے کھینچ لیں گے اس کو نیچے چیر کر. سمجھ میں آیا؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ اب سے گزر جائیں گے بول کے. تو جس معلوم نہیں رہے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہر ایک کو ٹرائل لینا ہے، اس پر جا کے دیکھو، اپنے اپنے اعمال معلوم پڑے گا. یہ دیکھو کتنے مرحلوں سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے. قبر میں بھی تم کو چیلنجز ہیں، حشر میں چیلنجز ہیں، میزان کے وقت چیلنجز ہیں، اور پھر اس کے بعد اب اس پل صراط آیا. بہت مراتب ہیں، اتنے آسانی سے قیامت ختم نہیں ہونے والی ہے. آسان بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس کے بارے میں حکم ہوگا وہ آنکڑے کیا کر لیں گے؟ اس کو پکڑ لیں گے. بعض تو زخمی ہو کر نجات پا لیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہلاک ہو گیا، گر گیا تو ہلاک ہو گیا. سمجھ. یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پل کے کنارے کھڑے ہو کر شفاعت کرتے ہوں گے، اے اللہ میرا امتی جا رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما. سمجھے؟ تو اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہیں گے. جب جو بھی امتی گزرتے ہوگا فرمائے گا ربی سلم ربی سلم، اللہ اسے سلامت رکھے، اللہ اسے سلامت رکھ، گرنے نہ دے، اس گناہ گار کو بچا لے. کیا فکر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، ہم نے سلام پڑھنا چاہیے. کتنی فکر ہے. اور اسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الگ الگ محشر میں جہاں جہاں پلیسز ہیں، جہاں جہاں بندوں کو مشکلات ہونے والی ہیں، وہاں پہنچ کر شفاعت کریں گے. یعنی کسی کا میزان پر تولا جاتا ہوگا تو وہاں پہنچ جائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر وہاں اس کے نیکیوں میں کمی دیکھیں گے تو شفاعت کریں گے، اس کو چھڑا لیں گے وہاں سے. پھر اس کے بعد حوض کوثر پہ جائیں گے، بعض نیک آتے ہوں گے تو وہاں ان کو حوض کوثر سے پانی پلاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر وہاں سے نکلیں گے، پل پر آئیں گے، پل کی طرف دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی میرے امتی یہاں سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر کے جو ہے ان کو بھی وہاں سے بچا لیں گے. غرض یہ کہ اس دن جب یہ جلوہ دیکھیں گے، ان کی شان دیکھیں گے کہ جہاں حضور گئے وہاں سے چھڑا کے لے لیتے، بلکہ تو ہر شخص محشر میں انہیں پکارتا ہوگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے. بلکہ تو اب کس کو پکارے اس محشر میں؟ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا سہارا ہوگا. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہ قیامت کا دن حقیقت قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا ہوگا، اور جس کی پریشانیاں مشکلیں بے شمار ہوں گی. اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو کیا کر دے گا، ان کے لیے اتنا ہلکا فرمائے گا کہ انہیں ایسے معلوم ہوگا جیسے کہ ایک وقت کی نماز فرض میں مشغول ہوتا ہے، بس اتنا ہی، یا پھر اس سے بھی کم. اور بعض کے لیے تو ایسا لگے گا کہ پلک جھپکتے جھپکتے پورا دن ختم ہو گیا. اللہ اتنا آسان فرما دے گا، ریلیکس رہیں گے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. تو فرماتے ہیں کہ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم. یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ کسی کو تو پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم میں قیامت گزر گئی محسوس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ایک جگہ فرما رہا ہے کہ 50,000 برس، کیونکہ سورہ معارج میں اللہ فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال کی ہے. سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. لوگوں کو، جنتیوں کو جو ہے اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا موقع ملے گا. اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی. اور جو ایک بار دیکھ لے گا وہ ہمیشہ دیکھنے کی خواہش کرے گا، اس کے ہی کبھی نہ بھولے گا. اور سب سے پہلے دیدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوگا. یہاں تک تو حشر کے احوال مختصراً بیان کیے گئے. اب ان تمام مرحلوں کے بعد پھر یا تو وہ جہنم میں جائے گا یا تو وہ جنت میں جائے گا. تو اگر اس جگہ جائے جہاں ہر قسم کی نعمتیں ہیں تو وہ جنت ہے،
اور اگر تکلیف کے گھر میں جانا پڑے تو وہ تو پھر جہنم ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے باب میں اسے شامل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔